بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ارکان اسلام کا ہمارا سبق چل رہا تھا۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے آسمانی کتابوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ جو آسمانی کتابیں ہیں، صحائف ہیں، تو ان کا ذکر ہوا تھا۔ آج کا ہمارا سوال ہے قرآن مجید کے بارے میں سوال جواب، یعنی سبق جو ہے ہمارا قرآن مجید کے بارے میں سوال و جواب کے متعلق ہے۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کیا قرآن مجید ایک ہی بار نازل ہوا؟ جی نہیں، قرآن کریم کم و بیش 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، 23 سال میں نازل ہوا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 برس ہو چکی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرمان آیا کہ آپ اعلان نبوت فرمائیں۔ پھر حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو وحی کی ابتدا بھی اسی وقت ہوئی تھی۔ تو حضور تقریباً آم، مکے اور مدینے کی والی زندگی جو حضور کی ہے وہ 63 برس ہے۔ تو بغیر اعلان نبوت والی عمر 40 برس نکال کر باقی جو عمر بنتی ہے وہ 23 برس بنتی ہے، تو اسی دوران میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ دوسرا سوال ہے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ قرآن مجید اللہ پاک کا مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو جو بندہ صرف الف لام میم پڑھے گا تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے، اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنا بھی چاہیے، اور پڑھانے کی اگر سعادت ملے تو پڑھانا بھی چاہیے، کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کیا قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے؟ قرآن پاک کو بغیر سمجھ کے پڑھنے سے بھی ثواب ملے گا۔ نماز میں بھی سورہ فاتحہ اور دیگر جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کی بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ثنا پڑھتے ہیں تو اس کی بھی معنی معلوم نہیں ہوتی، بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کی بھی معنی معلوم نہیں ہوتے۔ تو اب کیا نماز پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا سب چھوڑ دیں گے؟ یقیناً ایسی بات نہیں۔ لہذا قرآن مجید سمجھ نہ بھی آئے جب بھی پڑھنا چاہیے، البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن ہم سمجھ کے پڑھیں، سمجھیں، اور اسی کے اندر بھی بھلائی ہے۔ قرآن پاک کا یاد ہونا معجزہ ہے۔ قرآن پاک آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نابینا لوگ بھی اسے یاد کر لیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ مسلمان کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو حرف بحرف حفظ کیا جائے۔ بالفرض اگر کسی نے کوئی کتاب حفظ کی بھی کر بھی لی، جب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ صحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بھی ایک تعداد حافظ قرآن تھی۔ ایک سے مراد صرف ایک بندہ نہیں بلکہ ایک اچھی خاصی تعداد مراد ہے۔ تو صحابہ سے قرآن پاک کو یاد کرنے کا تسلسل جاری ہے۔ قرآن پاک چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ کیا قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو کرنا بالکل فرض ہے۔
البتہ اگر وضو نہ ہو تو بغیر شوئے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر غسل فرض ہو تو بغیر شوئے یا زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک حدث اکبر ہوتا ہے، ایک حدث اصغر ہوتا ہے۔ تو اگر وضو نہیں تو چھو تو نہیں سکتے، لیکن زبان سے پڑھ سکتے ہیں، بغیر چھوئے بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر۔ لیکن اگر حدث اکبر ہے، غسل فرض ہے، تو اس صورت میں نہ یاد پڑھ سکتے ہیں، نہ دیکھ پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی چھو کر پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ قرآن چھونے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک کا ترجمہ چاہے فارسی میں ہو، اردو میں ہو، کسی اور زبان میں ہو، اس کے چھونے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ کیا تیمم کر کے قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں؟ پانی پر قدرت ہوتے ہوئے قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح پانی پر قدرت ہوتی ہے تو بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا تیمم کر کے، تو تیمم تب کرے گا جب اس کے پانی پر قدرت نہ ہو۔ تو اسی طرح قرآن مجید کو چھونے کے لیے بھی یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ وضو کرے۔ ہاں، اگر پانی پر قدرت نہیں ہے تو تیمم کر کے یہ چیزیں کر سکتا ہے۔ پانی پر قدرت ہو اس کے باوجود بھی تیمم کر کے اگر یہ چیزیں کرے گا تو جائز نہیں ہے۔ بغیر وضو کے بے وضو رومال وغیرہ کپڑے سے قرآن پاک کو چھونا کیسا؟ بے وضو ہونے کی حالت میں رومال وغیرہ کپڑے سے قرآن مجید کو چھوا جاتا ہے، یہ کیسا؟ اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ ایسا کپڑا ہے، تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پہنا ہوا نہ ہو۔ جیسے چادر ہوتی ہے تو چادر گلے میں ڈالے گا تو یہ اس کی تابع ہو جائے گی، تو اب اس سے قرآن نہیں پکڑ سکتا۔ ہاں، گلے سے نکال کر پھر قرآن پکڑے گا تو یہ جائز ہوگا اور اس کو تابع نہیں کہیں گے۔ کرتے کی آستین دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے کندھے پر ہے، دوسرے کونے سے چھونا یہ حرام ہے۔ یہ سب اس کے تابع ہے، جیسے چولی قرآن مجید کے تابع تھی۔ کتاب یا اخبار میں آیت لکھی ہو تو اسے چھونا کا حکم؟ کتاب یا اخبار میں آیت لکھی ہو تو اس آیت پر نیز اس آیت والے حصہ کاغذ کے عین پیچھے بے وضو اور بے غسل کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ جس کاغذ پر صرف آیت لکھی ہو اور کچھ بھی نہ لکھا ہو، اس کو آگے پیچھے یا کونے وغیرہ کسی بھی جگہ پر بے وضو اور بے غسل ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ چاہے پورا پیج خالی ہو، صرف ایک کونے پر ایک حصے پر پیج پر آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کو بھی نہیں چھو سکتا۔ حکم قرآن کو غلط جاننا کفر ہے۔ جو قرآن کریم کے بیان کردہ احکام کو سچا نہ مانے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو قرآن کریم کی بیان کردہ کسی بھی چیز کے سچا ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے۔ آیت قرآن نہ ماننے کا حکم۔ قرآن کریم کی کسی آیت کو نہ ماننے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ آیت کو نہ ماننا یہ ایک انکار کرنا کفر ہے۔ ماننے کا مطلب آیت کو حق اور سچ جاننا، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی گناہ گار قرآن مجید کے حکم پر عمل نہ کرے اور سمجھانے کے بعد بھی باز نہ آئے تو اسے انکار نہیں کہتے، بلکہ اگرچہ گناہ ہے مگر کفر نہیں۔ قرآن پر عمل نہ کرنا الگ چیز ہے، قرآن کے حکم کو نہ ماننا الگ چیز ہے۔ قرآن کا حکم نہ ماننا یہ کفر ہے، قرآن کے حکم پر نہ چلنا یہ گناہ ہے۔ کیا ہمارے پاس موجود قرآن پاک مکمل ہے؟ کیا 14 صدیوں میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟
جی ہاں، ہمارے پاس موجودہ قرآن کریم مکمل ہے، ہر طرح سے محفوظ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ 14 صدیاں تو کیا 1000 صدیاں بھی گزر جائیں تو اس میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بعض لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ جو قرآن ہے یہ مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے۔ اصل جو قرآن تھا وہ 40 پاروں کا تھا، اور 10 پارے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہیں اور وہ غار کے اندر ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو یہ قرآن پورا ہوگا، روافظ کا یہ عقیدہ ہے۔ تو قرآن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ اٹھایا تو قرآن کے اندر نقص کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ لہذا قرآن محفوظ ہے۔ قرات کے انکار کا کیا حکم ہے؟ قرات کی کتنی قسمیں ہیں؟ نیز کسی ایک قرات کے انکار کا کیا حکم ہے؟ قرآن عظیم کی 7 قراتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں، ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، وہ سب حق کے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں جہاں جو قرات رائج ہو وہاں وہی پڑھیں تاکہ کوئی شخص لا علمی میں اس کا انکار نہ کر دے۔ اگر قرآن پاک ہاتھ سے چھوٹ جائے تو، اگر بے خیالی میں قرآن شریف ہاتھ سے چھوٹ کر یا الماری سے سرک کر زمین پر تشریف لے آئے تو کیا حکم ہے؟ نہ گناہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی کفارہ۔ قرآن پاک زمین پر پٹخ دیا تو، اگر کسی نے معاذ اللہ قرآن مجید زمین پر پٹخ دیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ معاذ اللہ جان بوجھ کر قرآن مجید کو زمین پر پٹک دینا اس کی توہین ہے، اور قرآن کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام